दुकान पर गाहकों का रश कभी खत्म नहीं होगा। बस ये दो लफ्ज पढ़ लें, हर बंदा आपका कस्टमर होगा। लोग पूछेंगे क्या पढ़ते हो, गाहक दुकान की तरफ खींचते चले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, एक मरतबा फिर एक नए वजीफे के साथ हाजिर खिदमत हैं। दुआ है अल्लाह करीम आप सबको दीन और दुनिया की भलाई नसीब फरमाए। आज हम दुकान पर गाहकों का रश बढ़ाने के लिए दो लफ्ज पेश कर रहे हैं, और ये ऐसे अल्फाज हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है। इस बात को थोड़ी सी गहराई से समझिए कि पहली बात कि हमारी दुकानों से रश क्यों खत्म हुआ, हमें माली मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ा, हम तंग दस्तियों कर्जदारियों में क्यों आए। इसकी रीजन अगर पता चल जाएगी, जैसे कि एक मर्ज है, अगर उस मर्ज का पता चल जाए उसकी तशखीस, उसका इलाज आसानी हो जाता है। इसी तरह जो हमारे साथ ये मामला पेश आ रहा है, इसका हम बगौर कुरान पाक मुताला करें तो अल्लाह करीम फरमाता है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, कि जिसने हमारी याद से मुंह मोड़ा, हमारे जिक्र से मुंह मोड़ा, हमने उसकी मईशत तंग कर दी। अब याद से मुंह मोड़ना, मिसाल के तौर पे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप दाएं बाएं देख रहे हैं, या कोई आपसे महवी गुफ्तगू है तो आप उसकी बात वजह से नहीं सुन रहे। यही बात अल्लाह ताला हमें समझा रहा है कि जब तुम मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगियां तंग कर दूंगा, तुम्हारी मईशत तंग कर दूंगा। देखिए ना, अगर कोई शख्स मर जाता है तो उसका कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीजन तो बनती है। इसी तरह हमारी तंगदस्ती का सबब कोई ना कोई तो बना जब हमने अल्लाह ताला के जिक्र से मुंह मोड़ा, जब हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने से मुंह मोड़ा। अब ये रीजन बन गई हमारे रिज़्क़ की कमी की, अब ये रीजन बन गई हमारे रिज़्क़ में बेबरकती की। तो हालांकि जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद सलाम पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से हमारी जो ये मुश्किलात हैं आसान होना शुरू हो जाएंगी। मोअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, वजीफा बड़ा ही लाजवाब, बड़ा बाकमाल, बड़ा मुशर्रफ, और आपने इस बात को अपनी ज़हन में रखना है कि कोई भी बंदा अगर अल्लाह के जिक्र को छोड़ के तवीज़ वगैरह या दीगर मामलात को इख्तियार करता है तो वो तवीज़ वगैरह भी उस पर असर नहीं करेंगे जब तक वो अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल ना हो। अब देखें, आज हमारी दुकानों पर हमारे वर्कर हैं वो बेनमाजी, हमारी फैक्ट्रियों में वर्कर बेनमाजी, ताजर बेनमाजी, हमारी अदालतों में निजाम बेनमाजी, हमारे ऐवानों में निजाम बेनमाजी। तो सबसे बड़ी रीजन जो है, अब रिस्क कैसे आए, क्योंकि हमने तो अल्लाह ताला के जिक्र से मुंह मोड़ा हुआ है। अब हमें ये बरकत कैसे नसीब हो। आज हर दूसरा बंदा इस बात का दावेदार है, जी मेरा रिस्क बंद हो गया है, शरीकों ने बंदिश कर दी है, तवीज गंडा कर दिया है, जादू कर दिया है। मेरे भाई बात ज़हन रखिए कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला आपको फायदा देना चाहता है तो कोई आपका फायदा छीन नहीं सकता, कोई नुकसान नहीं दे सकता। जब अल्लाह ताला आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो कोई आपको बचा नहीं सकता, कोई आपको फायदा नहीं दे सकता। तो ये बात गलत है कि मेरा रिस्क बंद कर दिया गया है, शरीकों ने जादू टोना कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया। सबसे मेन बात ये है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जब इंसान अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ता है तो अल्लाह पाक उसकी मईशत तंग कर देता है। इसको एक और से समझिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न रखें तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, और जो ऐसा करे वही नुकसान उठाने वालों में से है। अब आप गौर फरमाइए, हमने अपने मामलात को इतना उलझा लिया है, कारोबार के अंदर इतने गुम हो गए कि हमें अल्लाह के जिक्र की फिक्र नहीं है। हम अपनी औलाद का मुस्तक़बिल बनाने के लिए इतने गुम हो गए कि हमें अल्लाह ताला के जिक्र की फिक्र नहीं है। अब ये चीजें उसी को नसीब होंगी जो जिक्र इलाही के साथ साथ अपने रिज़्क़ पर तवज्जो दे, अपनी औलाद पर तवज्जो दे, फिर उसको बरकत और कसरत नसीब होगी। अगर हम जिक्र इलाही को छोड़ देते हैं, जिक्र मुस्तफा को छोड़ देते हैं, नमाज को छोड़ देते हैं, तो फिर सारा निजाम दरम बरम हो जाएगा। पैसा तो आता रहेगा लेकिन बरकत नहीं होगी। तो इस लिहाज से कुरान की नसीहती से बात की है, मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, कि जो अल्लाह ताला के जिक्र से मुंह मोड़ता है उसकी मईशत तंग कर दी जाती है। इसी तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालो तुम्हें तुम्हारी औलाद तुम्हारा माल अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करे, जो ऐसा करे वही नुकसान उठाने वालों में है। तो लिहाजा ये इतनी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि वज़ाइफ और तावीज़ उसी वक्त असर दिखाएगा जब आप जिक्र इलाही में मशगूल हैं, जब जिक्र मुस्तफा में मशगूल हैं। और दुकान पर कस्टमर बढ़ाने के लिए
اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو دو ذکر بڑے پسند ہیں۔ نمبر ایک، اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفر اللہ پڑھے۔ اب استغفر اللہ پڑھنا، اب توبہ استغفار کیوں لازم ہے؟ یاد رکھیے کہ توبہ استغفار جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب عمل ہے، اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار پڑھتے رہو، اللہ تمہاری مدد فرماتا رہے گا۔ اسی طرح توبہ استغفار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل ہے، اور توبہ استغفار کرنا مطلب استغفر اللہ پڑھتے رہنا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے رسول مقبول بی آمنہ کے مہد گلشن کے پھول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے اوپر توبہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ایک آیت کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا مینہ بھی بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ بھی بنا دے گا، تمہارے لیے نہری بھی بنا دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو۔ یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ اس سے کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں بارش بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، اللہ تمہیں مال بھی دے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شخص آیا، اس نے آ کے کیا، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی وظیفہ عطا فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا تم استغفار پڑھا کرو، وہ چلا گیا۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تنگ دست ہوں، کوئی وظیفہ بیان فرما دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھا کرو۔ آپ کے سامنے ایک صحابی موجود تھے، اس نے کہا یا حضرت، آپ نے دونوں کی باتیں سنی، دونوں کے مدعا الگ الگ تھے، لیکن آپ نے دونوں کو ایک ہی وظیفہ دیا، تو آپ نے کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ تو آپ نے یہی آیت پڑھی، اگر تم استغفر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بارش بھی عطا فرمائے گا، تمہارے مال میں برکت بھی دے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہاری مدد بھی فرمائے گا، تمہارے لیے باغ بھی بنائے گا، تمہارے لیے نہری بھی جاری فرما دے گا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ذکر الہی سے ہم متواتر اپنے زبان کو تر رکھیں۔ تو سامعین ناظرین، اتنی لمبی تمہید بانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذکر الہی میں مشغول ہوں اور ذکر مصطفیٰ میں مشغول ہوں۔ انشاءاللہ یہ دو ذکر ایسے ہیں کہ جن کی برکت سے ہمیں بہت سی معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ یقیناً یہ قرآن و حدیث کا وظیفہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ میں نے قرآن کی پہلی آیت پڑھی کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ پاک اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہے، پھر دوسری پڑھی کہ جو ایمان والے اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہاری اولاد تمہارا مال تمہیں میرے ذکر سے غافل کرے تو پھر تم نقصان اٹھانے والے ہو۔ پھر ہم توبہ استغفار کے بارے میں آیت سنی کہ جو توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ پاک ان کو غیب سے رزق دیتا ہے، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فاروق اعظم کا واقعہ بھی سنایا۔ تو اب سامعین و ناظرین، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکانوں پر رش بڑھ جائے، کسٹمر کھینچے چلے جائے، ہر بندہ آپ کا کسٹمر بن جائے، ہر شخص آپ سے ملاقات کرے اور آپ سے پوچھے بھی آپ کون سا وظیفہ پڑھتے ہو، تو اس کے لیے آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ وظیفہ بڑا آسان ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، اور جو اذان فجر ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے سے لے کے اور تقریباً اشراق و چاش تک آپ یہ وقت سو کے نہ گزاریں۔ یہ وقت بڑا برکت والا ہے، اس وقت میں سوئے نہ۔ رات ساری ہمارے پاس سونے کے لیے میسر ہے، لیکن ہمارے موبائل نے ہمیں جناب ہمارا سکون برباد کر دیا، ہماری رونق برباد کر دی، گھر کے گھر اجاڑ دیے اس موبائل نے۔ آج ساری رات موبائل دیکھا جاتا ہے، جب برکت کا وقت آتا ہے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ خود عرش عظیم سے دنیا آسمان پر تجلی فرما کے اپنی شان کے لائق فرماتا ہے، بندو مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے، ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اب دیکھیں ایک مثال ہمیں علماء دیتے ہیں، یہ جو کتا ہے یہ ساری رات بھونکتا رہتا ہے، اس وقت میں سو جاتا ہے۔ جو بکری ہے یہ ساری رات سوتی رہتی ہے، اس وقت میں اٹھ جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے ریوڑ کس کے بنتے ہیں؟ بکریوں کے۔ کتوں کے اتنے ریوڑ نہیں بنتے، حالانکہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اب لیکن ایک حرام ہے ایک حلال ہے، یہ تو الگ موضوع ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت میں سو جائیں اور اللہ کا ذکر نہ کریں تو پھر ہم بڑے خسارے والے ہیں، بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو میری آپ تمام سامعین ناظرین سے گزارش ہے کہ اس وقت میں کم از کم اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، درود و سلام پڑھیں، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے دعائیں مانگیں۔ یہ دعائیں مانگنے کا وقت ہے۔ لہذا وظیفہ بڑا آسان ہے، کرنا کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ۔
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے جہاں بھی جائیں آپ کی زبان میں ہمیشہ یہ لفظ رہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ۔ انشاءاللہ درود و سلام بھی پڑھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دو ذکر بڑے پسند ہے، ایک وہ خود کرتا ہے، ایک اس کے بندے کرتے ہیں۔ جو خود کرتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک بھیجتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے بھی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اور دوسری بات کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ ایک بندہ جناب لاکھوں لاکھ صدقوں خیرات کر رہا ہے، ایک نفل پڑھ رہا ہے، اور ایک اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے توبہ استغفار کر رہا ہے، اللہ کو ان تینوں میں پسند وہ ہے جو توبہ استغفار کرنے والا ہے۔ تو سامعین ناظرین وظیفہ بڑا آسان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ۔ چلتے اٹھتے بیٹھتے دکان کھولتے دکان پر بیٹھے کسٹمر کو ڈیل کرتے، اور آپ کوئی کام کر رہے ہیں ہاتھوں سے کر رہے ہیں تو آپ زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ 40 دن کا اس کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ ہر گاہک آپ کی دکان پر آئے گا، آپ کی دکان پر رش لگ جائے گا، لوگ آپ سے پوچھیں گے بھئی کیا پڑھتے ہو۔ اور دوسری بات کہ آپ نے جو فجر کی نماز ہے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے سے لے کے اشراق الچاش تک، یہ جو وقت ہے اس میں سونا نہیں ہے۔ تہجد کے وقت میں 2 نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، فجر پڑھ کے ذکر و درود میں مشغول ہو جانا ہے، اشراق الچاش پڑھنی ہے، پھر آپ چاہے سو جائیں آرام کریں یا کام پہ چلے جائیں۔ لہٰذا یہ وقت بڑا مقدس وقت ہے، یہ وقت بڑا ہی قیمتی وقت ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا، اللہ مدد بھی فرمائے گا۔ لہٰذا مزید اس طرح کے اچھے عملیات و روحانیات وظائف جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی قیمتی آراء کا خیال کمنٹ باکس میں نازل فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔